ایک انسان جو اپنی پروفیشنل لائف میں بڑا پرفیکٹ ہو لیکن اچانک خودکشی کر لے، اسی طرح ایک عورت ایک اچھی ماں ہے یا پرفیکٹ آئیڈیل بیوی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اچانک خودکشی، آخر کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ ایک حالیہ سرکاری افسر جو بڑا دیانتدار، ہونہار، قابل، اس کے ماضی کا ریکارڈ بڑا یادگار ہے، غربت سے ترقی کا سفر کتنی محنت اور ہمت سے طے کیا، لیکن زندگی کے سفر میں آخر وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ انسان اتنا ہار جاتا ہے؟ کوئی بزنس مین خودکشی کر رہا ہے، کوئی پروفیشنل فیلڈ میں پرفیکٹ ہے، فٹ ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، کوئی غربت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جہاں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، وہیں ہم اپنی نسلوں کو بچانے کی بھی فکر کریں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنی نعمتوں اور کامیابیوں کے باوجود کسی ایک محرومی یا خلا کی وجہ سے، کسی ایک ناکامی کی وجہ سے، کسی ایک شخص کی بے وفائی کی وجہ سے یا مالی بحران کی وجہ سے انسان ہمت ہار بیٹھے اور زندگی کو ختم کر لے۔ یاد رکھیں کہ خودکشی کی وجہ حالات کی مفلسی نہیں، نہ مال کی مفلسی ہے، بلکہ خیالات کی مفلسی ہے۔ انسان کسی وجہ سے امید کی روشنی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، بس یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ ڈوبنے والا سورج اب کبھی نہیں ابھرے گا، چھوڑ جانے والا اب کبھی نہیں آئے گا، اس کا نعم البدل کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ اس دنیا ممکنات کو ناممکنات کی دنیا سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے زندگی میں اب کبھی کوئی خوشخبری نہیں مل سکے گی۔ وہ فیصلے کے دن سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ مالک و مختار ذات کی بے پناہ قدرت و حکمت کا یکسر منکر سا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے یہ حرام ہے۔ جس نے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے خودکشی کی، اس نے اپنی جان کی قدر و قیمت بہت کم متعین کی، بہت ہی کم۔ وہ زندہ رہنے کے قابل ہی کہاں تھا جس کے نزدیک 2 روٹیاں نہ ملی تو اس کی وجہ سے زندگی جیسی متاع کو ضائع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، لیکن انسان پیٹ سے علیحدہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی بے وفائی پر خودکشی کا سوچتا ہے تو اس نے مجاز کو حقیقت پر محمول کیا۔ وہ روح کی دنیا میں داخل نہ ہو سکا، بس اس کی نظر اجسام اور ظاہر اور مادی چیزوں تک رہی۔ محبت ایک عطیہ ہے جو محدود کو لامحدود سے آشنا کرانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس عطا کی بے حد ناشکری ہے کہ اگر انسان جس کے اندر ایک لامحدود منظر موجود ہے اسے محض جسم کی حد تک محدود کر لے۔ اللہ اکبر، عجب بات ہے۔ ایمان ہو یا محبت اگر فی الواقع عطا ہو جائے تو زمینی حالات کے نامساعد ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوتی۔ محبوب کا ستم ہو یا جابر حکمران کا ظلم، کسی نے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر کبھی محبت ترک کی ہے نہ ایمان۔ اہل ایمان پر ہونے والے ظلم و ستم نے ان کے جذبہ ایمان کو بیدار تو کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ ماضی بھی گواہ ہے اور حال بھی۔ فرات کا کنارہ ہو یا 1400 برس کے فاصلے پر غزہ کا کوئی مغربی کنارہ، آگ اور آہن کی بارش نے اہل ایمان کے ایمان کو فزوں تر ہی کیا ہے۔ اہل ظاہر، طاقت پر بھروسہ کرنے والے، اسباب و علل کی دنیا کو حتمی سمجھنے والے اس ایمان اور محبت کی حقیقت سے حجاب میں ہیں۔ اور جب یہ کہا گیا نا کہ ممکن ہے مفلسی تمہیں کفر تک پہنچا دے، تو یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ مدعا یہ نہیں کہ مفلسی ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہونے کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہاں اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھوک اور افلاس کے ڈر سے کفر اور نظام کفر کو قبول کر لو، کیونکہ شیطان انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ گویا مفلسی سے ڈرنا شیطان کے جھانسے میں آنا ہے۔ مفلسی کی وجہ سے بھی، غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں، بلکہ یہ تنگی تو ایمان میں مضبوطی کا سبب ہے۔ شیب ابی طالب کی مثال دیکھیں،
کہ کس طرح گھاس پہ اور کس طرح بھوک کو برداشت کر کے ایمان کو تقویت ہی ملی، ایمان مضبوط ہوا۔ تو آج جو غربت کی وجہ ہے وہ یا مالی افلاس ہے یا اخلاص کا فقدان ہے۔ اصل محرومی یا اصل غربت خیال کی غربت ہے، اور اصل امیری خیال کی امیری ہے۔ اپنے خیال کو مضبوط اور مجتمع رکھیں، پھر کوئی بے وفائی کرے، ساتھ چھوڑ جائے یا مال چلا جائے، زندگی جیسی متاع کو ضائع کرنے کا خیال نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے۔